بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش و خرم رکھے۔ یہ ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا چیپٹر نمبر 4 کر رہے ہیں، جنرل۔ اس کا آج تیسرا جو ہے وہ لیسن ہے۔ ابھی ہم اس کے شارٹ کوسچن کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ شارٹ کوسچن کرنے کے بعد ہم اس کے نومیریکل شروع کریں گے جو کہ 10 نمبروں کے ہیں۔ کچھ کل میں نے اس کے شارٹ آنسر آپ کو کرائے تھے، کچھ آج کرنے ہیں۔ یہ نمبر 12 ہے، واٹ از مرچنڈائز یا گڈس؟ مرچنڈائز یا گڈس کسے کہتے ہیں؟ دا تھنگس پرچیزڈ ود دا پرپز آف ری سیلنگ ان دا سیم کنڈیشن۔ اسٹوڈنٹس اس کو پھر دیکھیں۔ دا تھنگس پرچیزڈ ود دا پرپز آف ری سیلنگ ان دا سیم کنڈیشن، کہتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم نے خریدی ہیں ری سیلنگ کے لیے، دوبارہ بیچنے کے لیے، اور اسی حالت میں دوبارہ بیچیں گے انہیں، دے آر کالڈ گڈس، انہیں ہم گڈس کہتے ہیں یا مرچنڈائز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیکل سٹورز، کلاتھ سٹور، جنرل سٹور ایکسٹرا، کہ میڈیکل سٹور پر جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اسی شکل میں بیچ دیتے ہیں، کلاتھ سٹور پر کپڑا بھی ہم اسی شکل میں بیچ دیتے ہیں، اور جنرل سٹور پر جو آئٹم پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی شکل میں بیچ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو اس مقصد کی خاطر خریدی گئی ہوں کہ جن کو ہم نے ری سیل کرنا ہو، ان کو ہم مرچنڈائز یا گڈس کہتے ہیں۔ ڈیفائن پرچیز۔ پرچیز کسے کہتے ہیں؟ وین دا گڈس آر پرچیزڈ، جب چیزیں خریدی جاتی ہیں، دے آر ریکارڈڈ ود دا ٹائٹل پرچیز، تو وہ جس نام سے درج کی جاتی ہیں وہ پرچیز کے نام سے درج کی جاتی ہیں۔ جب مرچنڈائز یا گڈس خریدی جاتی ہیں تو وہ پرچیز کے ٹائٹل کے نام سے درج کی جاتی ہیں، ان کا ٹائٹل رکھا جاتا ہے پرچیز۔ Thus, this account is increased by debit. The normal balance of this account is always debit. لیکن اس کا جو نارمل بیلنس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیبٹ ہی رہتا ہے۔ Give 4 examples under which purchase account is credited. وہ کہتا ہے کہ 4 ایسی ایگزامپل بتائیں جس میں پرچیز اکاؤنٹ کریڈٹ بھی ہوتا ہے، ورنہ نارمل حالت میں تو پرچیز ڈیبٹ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پرچیز کریڈٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ بتائی ہوئی ہیں۔ گڈس ٹیکن اوے بائی دا پروپرائٹر فار پرسنل یوز، اگر ان چیزوں کو کاروبار کا مالک پرسنل یوز کے لیے لے گیا ہے۔ گڈس گیون ایز فری سیمپلز ٹو دا کسٹمر، اگر وہ کسٹمرز کو فری سیمپل کے طور پر دے دیے گئے ہیں۔ گڈس گیون ایز چیریٹی ٹو دا نیڈی پرسنس، اگر ضرورت مند لوگوں کو چیریٹی کے طور پر، خیرات کے طور پر گڈس دے دی گئی ہیں۔ گڈس لاسٹ ان ٹرانزٹ، سفر کے دوران اگر گڈس جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں مرچنڈائز کو، جس میں ہم پرچیز کو کریڈٹ کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر پرچیز ڈیبٹ ہی ہوتا ہے۔ ڈیفائن پرچیز ریٹرن اینڈ اناؤنسز، کہ خریدا ہوا مال واپس کرنا۔ سم ٹائم پرچیزر میں فائنڈ دا پرچیز گڈس ڈیفیکٹو اور سیٹسفیکٹری اینڈ ریٹرن دا سیم، بعض اوقات جو پرچیزر ہوتا ہے جو اس نے مال خریدا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا یا اس کے پاس خراب مال چلا جاتا ہے۔ دا ورڈ ریٹرن از یوزڈ فار سچ پرپز if they are not returned to the supplier, the seller grants reduction in its price. اگر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال واپس نہیں کرتا تو اس کی رقم میں سے وہ رقم کاٹ دی جاتی ہے اصل میں سے۔ The word announce is used for such reduction
تو اس کے لیے ہم جو رعایت ہوتی ہے اس کے لیے الاؤنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. So the return of goods or reduction in cost price is not recorded in the purchase account, but a separate account is used, that is purchases, return and allowances. This account is increased by credits. اس کے بعد ہے جی نمبر 16 what is sales account. کہ سیلز اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ when the goods are sold to the customer. جب کسٹمرز کو گڈز بیچی جاتی ہیں they are recorded with the word sales. تو ہم سیلز کے نام سے درج کرتے ہیں. جب گڈز خریدی جاتی ہیں پرچیز کے نام سے درج ہوتی ہیں، اور جب گڈز بیچی جاتی ہیں تو پھر سیلز کے نام سے درج ہوتی ہیں. this account is increased by credit. یہ اکاؤنٹ اکثر کریڈٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بہت اہم تعریف ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. واٹ از انوائس؟ انوائس کیا ہے؟ ڈاکومنٹ، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، کاغذ ہے، گیون بائی دا سیلر ٹو دا بائر، جو کہ سیلر جو ہے وہ بائر کو دیتا ہے، جس نے مال بیچا ہے وہ خریدار کو دیتا ہے. فار کریڈٹ سیل از کالڈ انوائس. آپ یہ سمجھ لیں کہ ادھار مال جب بیچا جاتا ہے تو اس کی رسید کو ہم انوائس کہتے ہیں. وٹ از ڈیبٹ میمو؟ بہت اہم تعریف ہے. وین، یہ مکمل نام میمورینڈم ہے، ڈیبٹ میمورینڈم، مختصر طور پر اسے ڈیبٹ میمو بھی کہتے ہیں. وین ڈیفیکٹو گڈز آر ریٹرنڈ، جب خراب مال واپس کیا جاتا ہے تو سپلائر جس نے ہمیں سپلائی کیا تھا، ریڈکشن ان کاسٹ پرائسز از گیون بائی ہیم. دا پرچیزر پریپیئر اے ووچر انفارمنگ that he has reduces his account by debiting accounts payable. This voucher is called debit memo. اسٹوڈنٹس یہ اس کو دیکھیں، جب خراب یا غیر تسلی بخش اشیاء تجارت خریدار فروخت کنندہ کو واپس کر دے یا قیمت خرید میں کچھ کمی کر دی جائے تو خریدار ایک ووچر تیار کرتا ہے جس میں فروخت کنندہ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ جب اس کی واجب الادا رقم کم کر دی گئی ہے. اس ووچر کو ڈیبٹ میمو کہتے ہیں، ڈیبٹ میمورینڈم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ نمبر 18 وٹ از کریڈٹ میمو. وین دا سیلر از informed about the return of damaged goods or having agreed to a reduction price, he will send the buyer a credit memo indicating that the account receivable has been credited, reduced. اس کو اردو میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جب فروخت کنندہ کو خراب اشیاء تجارت کی واپسی یا طے شدہ قیمت میں کمی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، جب فروخت کنندہ کو جس نے مال بیچا ہے اس کو خراب اشیاء کے بارے میں جب آگاہ کیا جاتا ہے تو فروخت کنندہ کریڈٹ میمو کے ذریعے خریدار سے واجب الوصول رقم میں کمی کا اظہار کرتا ہے. تو ایسی رسید کو ہم کریڈٹ میمو کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر ہم 4 کر رہے ہیں. اس کی کچھ اہم ڈیفینیشنز میں نے آج کرائی ہیں، کچھ اہم ڈیفینیشن اس کی انشاءاللہ کل کریں گے. آپ نے ان ڈیفینیشن کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے
اور بڑے اچھے طریقے سے لکھ کر میرے پاس سینڈ بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔